اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام۔ ناظرین کرام، 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ، جس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ثاقب حسین رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح نامہ لکھا تو اس میں کچھ شرائط تھیں۔ ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک کوئی بھی باہمی جنگ اور قتال نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اس کی شرائط میں یہ بات تھی کہ جو قبیلہ جس قبیلے کے ساتھ چاہے اتحاد کر سکتا ہے، اپنا اس کو دوست بنا سکتا ہے۔ جب یہ بات چلی تو بنو خزاع کا جو قبیلہ تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا نحن ندخل فی عقد محمد۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، اور جو بنو کنانہ اور دوسرے قبائل تھے انہوں نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ تو ہوا اس طرح کہ ہوا اس کے اندر 3 جو جرنیل صحابہ کرام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 جرنیل صحابہ اس میں شہید ہو چکے تھے۔ تو کفار نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہم۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ جو بنو خزاع کا قبیلہ تھا جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتحاد تھا، انہوں نے ایک پورے جناب پلاننگ کے ساتھ رات گئے۔ ان کا ایک وہاں پر کنواں تھا، وتیر نام تھا اس کنویں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وتیر کنویں پر جمع ہوں گے اور یہ جو قبیلہ ہے بنو خزاع ان کو قتل عام کریں گے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان کا قتل عام کیا، اور ایسا قتل عام کیا کہ بہت سارے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور وہ جو بنو خزاع کے لوگ تھے جن کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف تھے، جو حضور کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے لوگوں کا قتل عام کرنے کے بعد جو صورتحال یہ بنی کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ لوگ حرم مکہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ شریف میں چلے جائیں گے، وہاں پر قتل نہیں ہوگا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آگے جو تھے وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہاں پر بھی حرم شریف کا بھی کوئی تقدس نہیں کیا، وہاں پر بھی قتل عام کر دیا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کشانہ اقدس میں تھے۔ تو رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے وقت اٹھے تو حضور نے فرمایا لبیک 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 3 دفعہ، اور پھر ساتھ ہی فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کس سے آپ مخاطب ہیں؟ نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بنو خزاع کا قبیلہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارے لیے حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو جب صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ماجرا بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ بنو کعب کے ساتھ یعنی بنو خزاع کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، تو ام المومنین آگے سے حیران ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ اس پوزیشن میں اس طاقت میں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ اس معاملے کے اندر خیر ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل، اس معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے فتح کے دروازے کھولنے تھے، اور یہ جو قبیلہ بنو خزاع ہے یہ ایک طرح فتح مکہ کا سبب بھی بن گیا۔ اب ہوا یہ کہ ام المومنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب بنو خزاع کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے فریاد لے کر۔ تو عمر بن سالم خزاعی جو ان کا راجز تھا، رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اپنی ساری مظلومیت بیان کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ سنا تو حضور نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور قریش کو کہیں کہ یہ جو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے ان کی دیت ادا کریں۔ اگر آپ دیت ادا نہیں کر سکتے تو بنو نفاسہ یعنی جو ایک خاندان تھا جو جنہوں نے قتل عام کیا تھا ان میں سے ایک خاندان تھا بنو نفاسہ، تو حضور نے فرمایا کہ یا تو آپ دیت ادا کریں یا پھر بنو نفاسہ سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں۔ اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر ختم کر دیں کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی صلح نہیں ہے۔ جب حضور کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا تو آگے سے جو قریش کا بندہ تھا تو قرظہ بن عبد عمر، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا جی
کہ ہم تو نہ تو دیت ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بنو نفاسہ کے ساتھ تعلقات ختم کر سکتے ہیں. ہاں تیسری بات، ہم اعلانیہ طور پر صلح حدیبیہ کو ختم کر رہے ہیں. تو جب یہ سارا منظر بنا، صلح حدیبیہ کو انہوں نے جناب سرعام جو ہے وہ ختم کر دیا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بٹھایا، بلکہ حضور مسجد میں آئے تو اکیلے بیٹھ گئے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے بیٹھتے تھے تو آپ کا روب و جلال اور صورت حال یہ ہوتی تھی کہ کوئی صحابی آپ کے قریب نہیں جاتا تھا. کافی دیر حضور غور و فکر میں رہے اور پھر حضور نے کہا جی ابو بکر کو بلائیں. جب جناب صدیق اکبر کو بلایا گیا تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے، اس قوم کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قریش کے لوگ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہم نے جنگ کرنی ہے؟ یعنی اور زیادہ جو ہیں وہ دشمنیاں بڑھ جائیں گی، آپس میں معاملات ہو جائیں گے، تو ملتوی کر دیا جائے. مشورہ حضور چونکہ کر رہے تھے. پھر کہا جی عمر کو بلائیں. حضرت فاروق اعظم آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضور نے ان کو اپنے بائیں طرف بٹھایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف بٹھایا. پوچھا عمر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے وہ سارے الفاظ کہہ دیے کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کاہن کہا، ساحر کہا، یعنی آپ کے اوپر کون سا الزام اور بہتان ہے جو ان لوگوں نے نہیں لگایا؟ یا رسول اللہ ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے. جب حضور نے دونوں کا مشورہ سنا تو حضور نے صحابہ کو سب کو بلا لیا اور سارے صحابہ حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے یہ جو دوست صاحب ہیں ابو بکر و عمر، ان کی مثال نہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے. فرمایا یہ مثال ابو بکر کی ہے. اور فرمایا نوح علیہ السلام اللہ کے دین کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور یہ مثال جناب عمر کی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر جنگ کی تیاری کرو. اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو صحابہ نے پوچھا جناب صدیق اکبر سے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ حضور نے یعنی یہ جو دو مثالیں دی ہیں کیوں دی ہیں؟ تو پھر حضرت صدیق اکبر نے وہ سارا ماجرا بیان کر دیا. حضرت علامہ صاحب، اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی تو جیسے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، تو اب جو فلسطین پر اور غزہ پر جو مسلمانوں پر، مسلمان بچوں پر، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر امت کی جو خاموشی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا اس قبیلے کے ساتھ، تو حضور اس قبیلے کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے. تو آج مسلمان جسد واحد کی طرح ہونے کے باوجود بحث ہو چکے ہیں. امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں ان سے غیرت کا فقدان ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے تک بھی لوگوں میں اندر اختلاف ہو گیا ہے. یعنی ان کا وہ بائیکاٹ تک نہیں کر رہے، اس کے اوپر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں. یعنی وہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں، ان کی مصنوعات ہیں، اعلانیہ اسرائیل کو وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن مسلمانوں کی صورتحال اور ان کی بحثی آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنے معاملات کے اندر پاکستان کے اندر دیکھ لیں اور دوسرے ممالک کے اندر، خاص کر کے جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر دیکھ لیں، وہ آئے دن فحاشی اور یعنی کے جو اڈے ہیں ان کو کھول رہے ہیں. اور جہاد کی بات کی جائے، قتال، اب رمضان شریف چل رہا ہے، حرم مکہ کے امام صاحب ہیں وہ بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی جہاد اور قتال کی آیات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ شریف کے امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں. تو یہ جہاد اور قتال کی آیات کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر امت نے کھڑا ہی نہیں ہونا، جہاد کے لیے بات ہی نہیں کرنی، تو کس منہ سے آپ جناب ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بحثی ہے مسلمانوں کی اور دین سے دوری ہے، اور صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی بات ہے. تو حضرت یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کے لیے امام الانبیاء کی حکمت عملی کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست حکمت عملی اختیار کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، جو اہل مکہ ہیں ان ہمارا جو پروگرام ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کا، یا اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے. یعنی مفہوم حدیث یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے، وہ ہمارے بارے میں کچھ سن نہ پائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی جو ہے وہ خفیہ تیاری کی، اور خفیہ تیاری کے ساتھ آخر دم تک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری تھی، لشکر کے معاملات تھے، ہر چیز کو حضور نے خفیہ رکھا. اور مدینہ شریف کے جو در و دیوار تھے وہاں پر حضور نے پہرے دار مقرر کر دیے کہ کوئی بھی بندہ شہر سے آئے اس کی چھان بین کی جائے، جو شہر سے باہر جائے اس کی بھی چھان بین کی جائے. پورا یعنی ایک ایسا سسٹم کیا کہ کفار کو اس سارے معاملے کی کانو کان خبر بھی نہ ہونے پائے. اور نہایت خفیہ طریقے سے رازداری کے ساتھ حضور کا یہ ارادہ مبارک تھا کہ ہم اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیں. حضرت یہاں سے جو حضرت حاطب بن ابی بلتع کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. حضرت حاطب بن ابی بلتع، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا پروگرام خفیہ رکھا ہوا تھا. حضرت حاطب بن ابی بلتع نے ایک خط لکھ دیا
اہل مکہ کی طرف، جس میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب تیاری ساری خفیہ تھی، حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے ایک عورت کو خط دے کر وہ بھیج دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، تو تم جا کر اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ جب یہ تینوں صحابہ گئے، اس عورت کو وہاں پر پایا، اس عورت سے کہا کہ وہ خط نکالو، اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو آگے سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ انی احلف باللہ ما کذب رسول اللہ، کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جھوٹ اور رسول اللہ کی ذات یہ کس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کو ایسی بات کہہ دیں جو واقعتاً نہ ہونے والی ہو، یعنی حضور تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو کہ میرے پاس خط نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عورت کے پاس خط ہے تو عورت کس طرح کہہ سکتی ہے میرے پاس نہیں ہے؟ اور اگلے جو لفظ آپ نے فرمائے وہ بڑے کمال کے تھے، آپ نے کہا کہ وہ خط نکالو، اگر نہیں نکالو گی تو لنکشفنہ کی، فرمایا کہ ہم تمہیں ننگا کر کے بھی نکال لیں گے۔ اتنے سخت الفاظ تھے مولا علی شیر خدا کے۔ حضرت اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی سخت بات کی جائے، کوئی علماء کرام اگر اپنا سخت موقف پیش کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شدت پسندی کی باتیں کرتے۔ یہ دیکھیں مولا علی شیر، جب نبی علیہ السلام کی ذات کی بات آتی ہے نا تو پھر مومن کا جو معیار ہوتا ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے پہلی بات یہ کہی کہ حضور جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو کہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں ننگا کر دیں۔ پھر اس عورت نے وہ جو خط تھا وہ اپنی منڈیوں سے بالوں میں رکھا ہوا تھا چھپا کر، اس نے پھر وہ نکال کر دے دیا۔ اب پھر دیکھیں جو مومن ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے جب حضور کی ذات کی بات آتی ہے۔ وہ خط جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا نا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ مکہ میں میرے اہل و عیال کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، باقی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو میں ان کے اوپر ایک احسان کرنا چاہتا تھا کہ ان کو اس واقعے کی خبر دے دوں تاکہ وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یا رسول اللہ، میں نہ ہی منافق ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، میں سچا اور پکا مومن ہوں، میرے دل میں کوئی غلط بات نہیں تھی، جو بات تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے صحیح بات کہی ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دیں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ یہ دیکھیں مومن کا معیار کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس پروگرام کو خفیہ رکھ رہے ہیں اور یہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، آپ مجھے حکم دیں کہ اس کی گردن اتار دوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جناب فاروق اعظم کو آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، حضرت حاتب بن ابی بلتہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے معلوم عاشے تم قد غفرت لکم، کہ اب تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں بخشا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات فاروق اعظم نے سنی تو عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے تو حضرت یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تو ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کو تو علم غیب ہے ہی نہیں، وہ تو غیب کا علم جانتے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا جی، نبی علیہ السلام نے اس جاسوس عورت کی ساری خبر دے دی، تو یہ تو ایک محض افسانہ ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ نہیں جانتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جان خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر، ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا؟ ٹھیک ہے، اگر حضور کو بے خبر مانا ہے تو پھر کیا مانا ہے؟ حرم مکہ میں نبی پاک کے داخلے کی کیفیت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو سر انور آپ کا جھکا ہوا تھا، آپ کی جو اونٹنی مبارکہ تھی کسوا، اس کے اوپر حضور علیہ السلام کا سر انور جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی اتنا حضور علیہ السلام جھکے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی فتح دے، کوئی کامیابی عطا فرمائے تو بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور جب گئے تو مکہ شریف میں حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، انہوں نے کہا جی آپ تو کریم، ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ حضور نے کہا کہ فرمایا من داخلہ فی المسجد فہو آمن، جو مسجد میں داخل ہوا اس کو امان ہے، امن مل گیا اس کو۔ جب یہ بات فرمائی تو آپ لوگ سوچنے لگے مسجد میں کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے۔ اور پھر فرمایا من وضع السلاح فہو آمن، جس نے اسلحے کو رکھ دیا اس کو بھی امن ہے۔ پھر بھی لوگ سوچنے لگے کہ کتنے لوگوں کو امان مل سکتی ہے، تو حضور نے کمال حد کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ من اغلق الباب فہو آمن، جس نے اپنا دروازہ آج کے دن بند کر دیا اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اتنی حضور علیہ السلام نے رحمت للعالمین کا مظاہرہ کیا کہ جو حضور علیہ السلام کے یعنی دشمن تھے، بڑے بڑے وہ لوگ جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، مکہ شریف کو چھوڑا، آج حضور اگر چاہتے
تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور کمال رحمت للعالمین کا مظاہرہ کیا۔ آج آپ دیکھ لیں جہاں پر کوئی فاتح کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو ان علاقوں کی کیا صورتحال کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے شہر مکہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے لوگوں کو، مجرموں کو معاف فرما دیا۔ اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ بالکل جی، اسلام کے اندر امن کا تصور ہے اور بہت بڑا تصور ہے امن کا، لیکن امن کے تصور کی آڑ میں بعض لوگ جو ہیں وہ بغیرتی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ بغیرتی کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ گستاخان رسول جو ہیں ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے، کیونکہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، تو وہاں پر ایک کتیا جو تھی اس کے بچے تھے، یعنی وہ جو کتیا تھی شیرخوار ہوئی تو اس کے بچے وہاں پر موجود تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کتیا کے بچوں کو دیکھا تو حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں کہ اس کتیا کے بچوں کو تکلیف نہ ہوئی، ایسا نہ ہو کہ لشکر ان کو روند کر چلا جائے۔ اور یہ تو کتیا کے بچے ہیں۔ آپ دوسری طرف دیکھیں ابن خطل، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ ہوا متعلق بستار الکعبہ، کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا ہے۔ اب ایک طرف خانہ کعبہ شریف کی دیوار ہے، دوسری طرف خانہ کعبہ شریف کا غلاف ہے، اور درمیان میں وہ جناب لٹک رہا ہے۔ تو جب حضور کو یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ابن خطل تو وہاں پر ہے، تو حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ یعنی دوسری طرف کتیا کے بچے ہو کر حرم شریف سے باہر ہو کر بھی بچ گئے، اور انسان ہو کر کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر بھی وہ نہیں بچ سکا۔ آج لوگ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ انسان ہو کر خانہ کعبہ کے شریف کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر بھی اس کو امان نہیں ملی۔ تو گستاخان رسول کا جو معاملہ ہے وہ بالکل جداگانہ مسئلہ ہے، اس کو امن کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ امن تو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے کتنے لوگوں کو امان دی ہے، اتنے لوگوں کو کہ جس نے اسلحہ رکھ دیا اس کو بھی امن، جو مسجد میں آ گیا اس کو امن، جو حضرت ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو بھی امن ہے، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی آج کے دن امن ہے۔ لیکن جو گستاخ رسول ہے وہ فتح مکہ کے دن بھی واجب القتل ہی ہے۔ بہترین۔ حضرت علامہ صاحب، آخر میں میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ کے بعد نبی پاک کا کتنے دن مکہ میں قیام رہا ہے؟ فتح مکہ جب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن اس کے بعد مکہ شریف میں رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکہ شریف میں رہنا تھا، جب انصار صحابہ نے یہ دیکھا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پرانے شہر میں واپس تشریف لا چکے ہیں، آ چکے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو یہ جو ہے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی قوم کے پاس ہی رہیں، واپس مدینہ شریف نہ جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جو صبح سویرے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں، اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اور ہمارے جو شب و روز حضور کی زیارت میں صبح و شام گزرتے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ آپس میں چہ مگیاں کرنے لگے، پریشان ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتایا گیا، حضور تک یہ خبر پہنچی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ کیا تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارا دل صاف ہے، ہم کوئی غلط نیت سے نہیں کر رہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ مکہ شریف میں رہ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہم اپنی تمام عزتیں، تمام محبتیں انصار کے قدموں کے اوپر قربان کر دیں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو حضور نے ان کے بارے میں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، یعنی سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی حضور نے ان کو بشارت عطا فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا لو سلک الناس شیبا وسلک الانصار شیبا لا سلکت شیب الانصار۔ حضور نے فرمایا اگر ایک گھاٹی میں اور لوگ جا رہے ہیں اور دوسری گھاٹی میں انصار کے لوگ جا رہے ہوں تو حضور نے فرمایا کہ میں انصار والی گھاٹی میں چلوں گا۔ یعنی جب حضور کی اپنی قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کے اوپر الزام لگائے، مختلف قسم کے جملے کسے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کشادہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے دیا، یعنی جو انصار کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا، ان لوگوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بے شک میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہی نبی پاک کے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ یہ بات ویسے بڑی جو ہے نا، جو بندہ یکدم سنتا ہے تو اس کو دل کو بھی بڑی لگتی ہے کہ واقعی جی دیکھیں حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے منصب پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں۔ بے شک حضور کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو ہمیں چاہیے حضور کے دشمنوں کو معاف کریں، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ درست اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ حضور نے دشمنوں کو معاف کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہم حضور کے دشمنوں کو معاف کریں۔ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ اور ہماری دشمنیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری اکثر معاشرے کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری دشمنیاں کوئی دین کی دشمنیاں نہیں ہوتی، ہماری دشمنیاں یہی ہوتی ہیں، اس نے میری زمین مار لی ہے، اس نے میرا جناب پلاٹ غصب کر لیا ہے، اس نے جناب فلاں جگہ پر میری عزت کو رون دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ ہماری تو یہ ناراضگیاں ہیں اور یہ ہماری پریشانیاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا دشمن بن گیا ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اس نے فلاں کو جناب یہ کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنے سے جو ہے وہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو معاف نہ کریں بلکہ اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ تو جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے حضرت علامہ حافظ محمد ثاقب حسین رضوی صاحب سے 20 رمضان المبارک یوم فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سیف الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اطلاع آ سکے۔ اپنے میزبان محمد طیب کبیر کو دیجیے اجازت، والسلام۔